اچھا ایک مزے کی بات یہ ہوگی کہ ہمارے ایک ساتھ تو مناظرہ ہو رہا تھا. اچھا آج کل تو اتنا وقت نہیں ہوتا لیکن ہم پہلے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ نہ کچھ گفتگو کیا کرتے تھے, اور وہ ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ کسی کی دل آزاری ہو, علمی طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی. تو جب بات امامت اور خلافت کے اوپر آئی تو ہم نے کہا کہ دیکھیں کسی بھی روایت کے اندر آپ یہ نہیں دکھا سکتے, توجہ رکھیے گا ہمارے دوستوں سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کسی بھی روایت کے اندر آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ نبی نے فرمایا ہو کہ میرے بعد میں 4 کو چھوڑ دیتا. اور اگر کہا ہوتا, میں کیوں ہی کہہ رہا ہوں کہ کسی روایت میں موجود نہیں ہے, ایک تو کہ مطالعہ اپنی جگہ پر لیکن مطالعہ ناقص ہو سکتا ہے, لیکن دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر کہا ہوتا نبی اکرم کے کہ میرے بعد 4 ہیں تو کبھی بھی مسلمانوں میں جھگڑا نہیں ہوتا کہ خلفائے راشدین 4 ہیں یا 5 ہیں. باقاعدہ بحث یہ ہے کہ امام حسن خلفائے راشدین میں شامل ہیں یا نہیں ہے. تو بحث کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ ان کی روایات کے مطابق بعض جگہوں پر یہ آیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی. تو اگر 30 سال بھی کہا ہے تو اس کے بارے میں آپ اب تک ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ 4 آتے ہیں ان 30 سالوں کے اندر یا 5 آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو طے ہو گیا کہ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد 4 ہوں گے یا 5 ہوں گے, لیکن ہم بتاتے کہ پیغمبر نے یہ ضرور فرمایا تھا میرے بعد 12 ہوں گے. اور یہ اپنی کتاب اس نے صحیح بخاری جیسے آپ کسی معمولی کتاب کا نام نہیں سن رہے ہیں, قرآن کریم کے بعد جو معتبر ترین کتاب ان کے نزدیک ہے وہ صحیح بخاری ہے. اس کے اندر ایک ایک روایت کا جملہ, ایک ایک حدیث کا جملہ وہ ہے اس طرح سے تصویر کرتے ہیں جیسے قرآن کریم کی آیت. تو ہم تو اسی کتاب کے مطابق کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا تھا 12 ہوں گے, ہم 12 ہی کے ماننے والے ہیں. اور آپ کو کسی بھی مذہب کے اندر 12 کے ماننے والے نہیں ملیں گے سوائے شیعہ اثنا عشری. اب یہ 12 ہم نے پیش کیا, ہم نے کہا کہ بھائی دیکھیں ہمارے پاس بھی کتابوں کے اندر روایتیں موجود ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا میرے بعد 12 ہوں گے, آپ بتا دیجیے کہ آپ کے پاس اگر روایت ہے کہ 4 ہوں گے یا 5 ہوں گے, اس طرح کی کوئی روایت ہے تو پیش کیجیے. کہا کہ نہیں ایسی تو روایت نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ 12 کی ہے لیکن اس سے تھوڑی ثابت ہوتا ہے کہ وہ آپ کے 12 ہیں. تو یہاں تک تو آ گئے کہ ہے 12 ہی. اب وہ آپ کے ہیں وہ کس کے ہیں وہ خدا جانتا ہے 12. نہ آپ 11 کہہ سکتے ہیں نہ آپ 13 کہہ سکتے ہیں. اور پھر میں اس بات کو اور مضبوط کروں کہ دیکھیں اگر روایات یہ کہتی ہے کہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 تھی, تو اگر کوئی مسلمان اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ نہیں 1,24,000 میں سے ایک نبی کو میں نہیں مانتا ہوں, اگر کوئی مسلمان کسی نبی کی نبوت کا انکار کرے پھر وہ مسلمان نہیں ہے. جب 1,24,000 میں سے صرف ایک کا انکار کرنے کے بعد مسلمان نہیں رہتا, تو 12 میں سے کسی ایک کا انکار کرنے کے بعد جب بتا کر گئے کہ 12 ہیں تو ایک کا بھی انکار نہیں ہو سکتا. اب 12 ہیں تو 12 ہی ہیں. 12 ہیں کون؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ 12 ہے کون. ہم نے کہا ہمارے پاس وہ دلیلیں ہیں کہ وہ کون ہے 12. انہوں نے کہا کہ نہیں, لیکن آپ جن کو مانتے ہیں آپ ان کو امام مانتے ہیں. اور بخاری کا جملہ یہ ہے یکون بعدی 12 امیرا, میرے بعد 12 امیر ہوں گے. آپ تو امیر مانتے نہیں ہیں, آپ تو امام مانتے ہیں. میں نے کہا دوسری روایت بھی موجود ہے, اس میں یہ موجود ہے یکون 12 خلیفۃ, میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. کہ آپ خلیفہ بھی نہیں مانتے, آپ تو امام کہتے ہیں. امام علی, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, آپ تو امام کہتے ہیں. اور روایت بیان کی, اور بھی روایتیں موجود ہیں. ایک روایت کا جملہ یہ یکون 12 نقیبا, میرے بعد 12 نقیب ہوں گے. مسئلہ وہی حل نہیں ہو رہا. چوتھی روایت کا جملہ یہ ہے یکون 12 قیما, میرے بعد 12 سرپرست ہوں گے. ایک اور روایت کا جملہ یہ ہے یکون 12 رجلا, میرے بعد 12 مرد ہوں گے. ارے اتنے بڑے مجمع میں صرف 12 ہی مرد ہوں گے. جب یہ ساری روایتیں جمع ہو گئی, اب ہم نے انہیں جواب دیا کہ آج اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں امام مانتے ہیں, نہ خلیفہ مانتے ہیں, نہ امیر مانتے ہیں, نہ قیم مانتے ہیں, نہ نقیب مانتے ہیں, نہ رجل مانتے ہیں. یاد رکھو وہی 12 جو پیغمبر نے امیر بنائے تھے, انہی امیر کو ہم امام بھی کہتے ہیں, خلیفہ بھی کہتے ہیں, مولا بھی کہتے ہیں, ولی بھی کہتے ہیں, نقیب بھی کہتے ہیں, اور رجل بھی کہتے ہیں. اور اگر دلیل چاہیے ہو کہ آپ تو خلیفہ نہیں کہتے ہیں, آپ تو امام کہتے ہیں, خلیفہ تو ہم کہتے ہیں, تو میں کہوں گا کاش ہمارا کلمہ ہی سن لیا ہوتا. ہم کلمے میں کیا کہتے ہیں؟ امام نہیں کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. علی کے مرتضی ہمارے مولا بھی اور وہی خلیفہ بلا فصل. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے, علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے, علی کے ٹکڑوں پہ دونوں جہاں پلتے.
علی کے ٹکڑوں پہ دونوں جہاں پڑتے ہیں، علی کی بات بڑی، علی تو مولا ہے، جواب حضرت قمر ملے تو لے آؤ۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ حدیث نبی بھی ہے کہ ہم جو اپنے بارہ کو امام کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں، اور یہ حدیث بھی ہے جو متفق علیہ ہے۔ نبی نے شاہ فرمایا تھا، اور میں شاید جملہ آدھا کہوں گا، آدھا آپ ادا کر دیں گے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اچھا، یہ روایت وہ ہے کہ جو مختلف الفاظ کے ذریعے ہمارے بھائیوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تمام عالم اسلام اس بات پر اتفاق رکھتا ہے کہ نبی اکرم نے اس مفہوم کا جملہ ادا کیا تھا۔ بعض جگہوں پر جملے کچھ اور بھی ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیۃ و کفر، جو شخص زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرتا ہے وہ صرف جاہلیت کی موت نہیں، جاہلیت کا مطلب کہ کفر کی موت ہے۔ کہیں پر جملہ یہ ہے کہ جو شخص مر جاتا ہے اور اس کی گردن پر اپنے زمانے کے امام کی بیعت نہیں ہوتی وہ شخص جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ صحیح ہے، اتنی مستند حدیث ہے۔ اب اس کے استناد کے اوپر ایک چھوٹی سی دلیل میں دینا چاہتا ہوں کہ امام کیوں ہر زمانے کے اندر کہا گیا کہ ضروری ہے، اور امام کا اقرار ہر زمانے کے لوگ نے کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر جب انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا جس طریقے سے امام حسین نے کیا، بعد میں حالات تبدیل ہو گئے، بیعت ان سے زبردستی لے لی گئی، یزید واصل جہنم ہوا، بعد میں مروانیوں کی حکومت شروع ہوئی۔ کا عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا، حجاج بن یوسف بصرے کا اور کوفے کا اور ان اسلامی علاقوں کا حاکم اور گورنر بن گیا، اور جب اس کا زمانہ تھا تو اس زمانے میں عبداللہ بن عمر کا نام بھی مشہور تھا، بہت بڑا نام ہے، اور جب اتنے بڑے کے بڑے بیٹے ہیں تو پھر نام بھی اسی حساب سے بڑا ہے۔ اور پھر آپ یہ محسوس کریں کہ سن و سال کے اندر بھی کتنے بڑے ہوں گے۔ دیکھیں یزید کا زمانہ گزر گیا، یزید کے زمانے کے اندر یہ خود حسین بن علی کی عمر کے، پھر امام حسین کی تو شہادت ہوگی، اس کی زندگی تو چل رہی ہے، پھر آپ مزید 10 سال لگا لیجیے، 15 سال لگا دیجیے، 20 سال لگا دیجیے، کتنا یہ ضعیف ہو گیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ اس کو پکڑ کر لاؤ، اور یا تو یہ ہماری بیعت کرے یا ہم اسے قتل کر دیں۔ عبداللہ بن عمر رات کی تاریکی میں جگہ تلاش کرتے ہوئے کہ حجاج کا خیمہ کہاں پر لگا ہوا ہے، خود حجاج کے خیمے میں پہنچے، اور شرافت سے داخل ہونے کے بعد کہنے لگے، اے حجاج ابن یوسف، مجھے اچانک رسول کی ایک حدیث یاد آئی، اس لیے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ کہ اچھا سناؤ، وہ حدیث کون سی ہے؟ کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ کہ پھر یہ بتا تیرے زمانے کے امام کون ہیں؟ کہا آپ ہی۔ اور یہ کہنے کے بعد کہا کہ اپنے ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے ہاتھ آگے بڑھانے کے بجائے اپنے پیر کو آگے بڑھایا، کہا کر لے بیعت، جان بچا لے اپنی۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا عبداللہ بن عمر کے آنے سے کہ امامت اور خلافت کے اندر سن و سال نہیں دیکھا جاتا، ورنہ عبداللہ بوڑھے ہیں، حجاج جوان ہیں۔ یہاں سمجھ میں آ گیا کہ خلافت کے معاملے میں، امامت کے معاملے میں بوڑھا اور جوان نہیں دیکھا جاتا۔ جب علی جوان تھے اور بہت سے بوڑھے تھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور جیسے ہی اپنے پیر کو آگے کیا، عبداللہ بن عمر ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، کہنے لگے یہ کیا مذاق ہے، میں ہاتھ آپ کا طلب کر رہا ہوں تاکہ بیعت کو بھی آپ نے پیر کیوں آگے بڑھا دیا۔ سنیے گا روایت کا آخری جملہ پیش کرنے آ رہا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا یہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، تو نے مذاق کا آغاز کیا ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ لیکن اس واقعے کے یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتنی اتھینٹک حدیث ہے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی عبداللہ بن عمر کو یاد تھی کہ پیغمبر نے فرمایا تھا من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا۔ اب سمجھ میں آیا ہم اپنے اماموں کو امام کیوں کہتے ہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا ہر زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ تو اس لیے یہی 12 وہ ہیں جو ہمارے نزدیک امام بھی ہیں، یہی 12 وہ ہیں جو ہمارے مولا بھی ہیں، یہی ولی بھی ہیں، یہی نقیب بھی ہیں، یہی رجل بھی ہیں، یہی قیم بھی ہیں۔ آپ الفاظ کوئی بھی تبدیل کر لیں، ذات وہی رہے گی، ذات وہی رہے گی، یہی ہمارے سب کچھ ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا سا ہے محسن، تیرا کچھ کچھ ہے علی اور میرا سب کچھ ہے۔ اور پھر یہاں تک بات پہنچنے کے بعد جس سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہم آپ ہی کی کتابوں سے حوالے بھی پیش کریں گے جس میں نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کون کون ہے کہ جو 12 امام ہیں، کیونکہ یہ بات انسان کے سمجھ میں نہیں آتی۔
کہ انسان یہ کہہ کر جائے کہ میرے بعد 12 ہوں گے کہ جو خلیفہ ہوں گے، جو میرے جانشین ہوں گے، قائم مقام ہوں گے، اور یہ نہ بتائے کہ وہ 12 کون. یہ تو بول کر ایسے ہی کہ میں یہ کہوں کہ اس مجمع کے اندر کل کے دن کوئی صاحب گفتگو کرنے کے لیے آئیں گے جو آپ ہی مس ہوں گے. بھائی جو آنے والے ہیں ان کا تعارف بھی تو کرائیں تاکہ وہ جب آئیں تو ہم انہیں ممبر پر بٹھائیں، انہیں نیچے نہ بیٹھنے دیں. ایسے مبہم بات تو نہیں ہو سکتی کہ بات 12 ہوں گے اور پھر میں ان 12 کے نام تو لوں گا، لیکن ایک اور روش رسول کا آپ کی خدمت بیان کروں. تاریخ اسلام کے اندر روش رسول اکرم یہ لکھی ہوئی ہے کہ جب بھی نبی اکرم کسی غزوے کے لیے یا کسی سفر پر یا کسی کام سے مدینہ چھوڑتے تھے تو اس محدود مدت کے لیے بھی کسی کو اپنا نائب بنا کر جاتے ہیں. اور کس کس کو نبی اکرم نام نائب بنایا ہے ان کے نام بھی موجود ہیں. کچھ نام آپ کی خبر بیان کروں. سعد ابن معاذ کو کبھی اپنا جانشین بنایا مدینہ کے اندر. سعد ابن معاذ کو کیوں بنایا؟ علی مرزا کیوں نہیں بنایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ علی تو خود نبی کے ساتھ جا رہے تھے. تو کبھی سعد ابن معاذ کو بنایا، کبھی زید ابن حارثہ جو ان کے خود لے بالغ بیٹے ہوتے تھے ان کو بنایا، کبھی عبداللہ بن ابن مختوم کو بنایا، اور ان کو کئی مرتبہ بنایا ہے. عبداللہ بن ابن ام مختوم کو کئی مرتبہ اپنا جانشین اور اپنا نائب بنا کر گئے. کبھی ابو سلمہ کو بنایا، کبھی اور دیگر نام، کبھی ابو ذر غفاری کو بنایا، ان کا نام بھی موجود ہے. بہت سے افراد کو اپنا نائب اپنا جانشین بنا کر گئے. لیکن ایک وقت وہ آیا جب خود گئے تو علی کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے، مدینے میں چھوڑ کر گئے. مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کو چھوڑ کر جاتے تھے تو صرف ذمہ داریاں چھوڑ کر سونپ کر جاتے تھے. کسی کے بارے میں جملہ ارشاد نہیں فرمایا تھا، لیکن جب علی کو چھوڑ کر گئے تو یہ جملہ ارشاد فرمایا، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی تجھے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یاد رکھ تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جس طرح سے ہارون وصی موسیٰ تھے تو وصی مصطفیٰ ہوگا. تو جب علی مرتضیٰ کو بنایا تو باقی جملے چھوڑ کے گئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب ہم میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر محدود مدت کے لیے بھی وقتی طور پر اور عارضی طور پر بھی پیغمبر اپنی امت کو چھوڑتے تھے تو نائب بنا کر جاتے تھے. سوال میرا یہ امت سے کہ جب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانے والے اور خود بھی جانتے تھے کہ یہ سال میرا آخری سال ہوگا، کیسے ممکن ہے کہ ہمیشہ کے لیے امت کو بغیر کسی جانشین کے چھوڑ کر چلے جائیں؟ ایسا ممکن ہے. اس لیے نام بیان کر کے گئے تھے. چند کتابوں کے میں حوالے پیش کر رہا ہوں. ینابع المودہ میں شیخ سلیمان قندوزی حنفی نقشبندی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جن کو چھوڑ کر گئے تھے ان کے نام کیا. میں نے آپ کی خدمت ان کا پورا نام بیان کر دیا. حنفی بھی ہے، نقشبندی بھی. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کن کن کو نبی اپنا جانشین بنا دے گئے تھے. اسی طریقے سے مناقب خارزمی کے اندر بھی روایت موجود ہے، وہ بھی ہمارے مکتب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر وہ 12 اماموں کے نام لکھے. ایک آخری روایت میں بیان کروں گا. حموی شافعی نے اپنی کتاب مناقب کے اندر ایک عجیب روایت لکھی کہ نبی اکرم کو جب معراج نصیب ہوئی تو معراج پر پروردگار سے گفتگو ہو رہی تھی. خدا کی طرف سے آواز آئی، اے نبی اگر تو چلا گیا تو تیرے بعد کون تیرا جانشین ہوگا؟ نبی نے یہ عرض کیا کہ میرے بعد جو سب سے بہتر اور افضل ہوگا وہ میرا جانشین ہوگا. اب یہ گفتگو پوری روایت کے اندر موجود ہے. خدا کی طرف سے آواز آئی، یعنی جو سب سے افضل اور بہتر ہے وہ علی ابن ابی طالب. نبی نے فرمایا ہاں. خدا کی طرف سے آواز آئی، کیا یہاں معراج میں آسمان پر علی کا دیدار کرنا چاہتے ہو؟ میں نے حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. حموی شافعی نے کتاب المناقب کے اندر اس روایت کو لکھا ہے. خدا نے رسول خدا نے کہا کہ اے پروردگار کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ میں علی کی زیارت یہاں پر بھی کرنا چاہتا ہوں. اور کیا عشق تھا نبی کو علی سے. فرمایا کرتے تھے اللہم لا تمتنی حتی ترینی وجہ علی ابن ابی طالب. خدا بندہ مجھے اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک علی کی زیارت ہو. اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی. کہا کہ پروردگار دکھا علی کا جلوہ. اس موقع پر روایت یہ کہہ رہی ہے کہ پھر خدا نے صرف علی کا جلوہ نہیں دکھایا، علی کے ساتھ حسن کا جلوہ بھی دکھایا، حسین کا جلوہ بھی دکھایا، سید السجاد کا جلوہ بھی دکھایا، امام باقر کا جلوہ دکھایا، امام صادق کا جلوہ دکھایا، امام کاظم کا جلوہ دکھایا، امام رضا کا جلوہ دکھایا، امام تقی کا جلوہ دکھایا، امام علی نقی کا جلوہ دکھایا، امام عسکری کا جلوہ دکھایا، اور امام مہدی صاحب الزمان کا جلوہ بھی.